ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تنع النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौह कलम तेरे हैं। बिरादरान इस्लाम, हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है, उसने हमारी अशरफुल मखलूक़ात के अंदर तख्लीक़ फरमाई और हमारे हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फरमाया। दुरूद सलाम व तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम पर, खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें सही रहनुमाई मिली, एक उसूल और ज़ाब्ता मिला, ज़िंदगी का कानून मिला, इस्लाम की रोशनी मिली, जहालत की तारीकी दूर हुई। हज़रात, अभी जो महीना हमारे सरों पर साया फगन है, उसी की मुनासबत से मैंने आपके सामने सूरह क़ाफ और खुतबे मसनूना के बाद
ایک آیت کی تلاوت کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی اتباع پیروی سے انحراف کرتا ہے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ٹھکراتا ہے اور یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے الگ ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، یا جو شخص بھی مومنوں کے راستے سے ہٹ کر الگ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کے حالات کو ایسے ہی پھیر دیں گے، اس طرف رخ موڑ دیں گے جس طرح اس نے ارادہ کیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ گرچہ اس موضوع کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے سلسلے میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بے شمار آیتیں ہیں، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ڈھرل سے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور مومنوں کے راستے پر اس سے مراد مومنین، خلفائے راشدین، نیک اولیاء سارے ہیں جو متبع رسول بن کر زندگی گزارتے ہیں، وہ مومن ہیں، اور یقیناً جو مومن ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر الگ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر اس کے باوجود بھی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے، نبی کی اطاعت کیسے کی جائے گی، سوال پیدا کر سکتے ہیں، یہ ذہن کے اندر سوال شیطان آپ کے ذہنوں میں ڈال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوال ڈال سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب کرنا چاہے گا، ہدایت نصیب ہو جائے گی، ہمارے اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا، جو مومنوں کے راستے کے علاوہ ہٹ کر زندگی گزارنا چاہے یہ گزارے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس کی طرف ارادہ کرے گا وہ شخص، اس کی طرف ہم اسے متوجہ کر دیں، پھیر دیں گے۔ اگر ہم نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہیت اور ضلالت کے راستے کو اختیار کیا تو گویا کہ وہ راستہ ہم پر رب العالمین آسان کر دے گا، جس کی تشریح اور تائید اس حدیث کے اندر ہے۔ صحابہ نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر غالب آئی تو ہمیں نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کرو، نیت خالص کرو، رب العالمین تمہارے دل کو آسان کر دے گا اور راستہ ہموار کر دے گا، آسان تر آسان بنا دے گا۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ دراصل اس مہینے کے اندر جو زبان سے خالی دعویٰ کرنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس مہینے کے اندر جس طریقے سے 12 ربیع الاول کے اندر عید میلاد النبی کا انعقاد کیا جاتا ہے، محض اسی بنیاد پر کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یقیناً اس مہینے کے اندر ولادت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی شخص انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر بھی باتیں گڑبڑ نظر آتی ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے بعض مورخین نے 8 ربیع الاول کا دن قرار دیا، بعض نے 10 قرار دیا، بعض نے 9 قرار دیا، بعض نے 12 ربیع الاول قرار دیا۔ لیکن سیرت بن ہشام اور دیگر سیرت کی کتابوں کے حوالے سے راجح قول یہی ہے کہ سوموار کے دن 9 ربیع الاول، سوموار کے دن 571 عیسوی کے اندر عامل فل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی 9 ربیع الاول کے اندر، اور سوموار کا دن اس کی تائید حدیث کے اندر ہے، کہنا ولد فی یوم الاثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیدا کیا گیا ہوں یا میں پیدا ہوا ہوں اثنین یعنی یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن۔ تو سوموار 571 عیسوی کی جو بات ہے اور سوموار کا جو دن تھا اس اعتبار سے 9 ربیع الاول ہی قرار دی گئی، اور یہی راجح قول۔ بہرحال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اگر مان لیتے ہیں تاریخ کے روایت کرنے کے اختلاف کی بنیاد پر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو ولادت میں تھوڑا بہت اختلاف تو ہے، نہیں وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو اور سوموار کے دن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کے اندر عید میلاد النبی کا انعقاد کرنا، اپنے دروازوں کو سنوارنا، مسجدوں کو سنوارنا، مدرسوں کو سنوارنا، اپنے گھر دروازے پر چراغاں کرنا اور محفل انعقاد منعقد کرنا، کیا اس کا ثبوت قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ تابعین، طبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کے زندگی کے اندر کوئی ملتا ہے، کوئی ثبوت ہے؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں، حدیث کے تمام حدیثوں کو کھنگال ڈالیں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، جتنی بھی حدیثی کتابیں ہیں ان تمام حدیثوں کے اندر کہیں بھی ایک بھی روایتیں، ضعیف روایت ہی صحیح نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انعقاد کرنے کا حکم صادر فرمایا ہو یا صحابہ سے تابعین سے کوئی عمل منقول ہو، نہیں ہے روایتیں۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم محب رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا کہنے والوں نے، اس کے منانے والوں نے اس کے تائید میں اس کے دلائل پیش کرنے کے ناطے کہا کہ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، تو ذرا بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے منع کہاں کیا؟ آپ کے سامنے سوال آئے گا، لوگ کہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ جلسے کا انعقاد کر رہے ہیں، ان کی محفلیں سجا رہے ہیں، ان میں صلاۃ السلام بھیج رہے ہیں، تو یہ تو صلاۃ السلام بھیجنا، درود پڑھنا ایمان کا تقاضا ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں محبت میں۔ ذرا وہابیوں کی جماعت کو یہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع بھی تو کیا۔ اس طرح کی تعویلیں دماغ کے اندر بیٹھائی جاتی ہیں، بس اسے ڈالے جاتے ہیں۔ یقیناً جس بات کا ثبوت نہ قرآن کے اندر، نہ صحابہ سے، نہ نبی سے ہو، اور جو 6ٹھی صدی کی ایجاد کردہ چیز ہو، اس کا ثبوت قرآن حدیث سے کیسے ملے گا؟ سن 635 ہجری کے اندر شیخ عمرو بن محمد ابو سعید الکوکبوری، جو سلطان صلاح الدین کے بہنوئی کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں کہ ملک مظفر جو بہنوئی تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کی ایجاد کرنے والا ابو سعید کوکبوری تھا، جو 635 ہجری کے اندر اس کا ایجاد کیا۔ ملک مظفر نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اور بادشاہوں نے، اس وقت جو بادشاہ تھے، جب اس سسٹم کو رائج کیا تو اپنے محفل انعقاد کے اندر ناچ گانے کرنے والے، ناچنے والیوں کو بلایا، ناچنے والوں کو بلایا، اور کھانے کے دسترخوان کا انتظام کیا۔ بعض روایت کے اعتبار سے 30,000 گھوڑے، 10,000 20,000 گائے، اس طرح کے الفاظ ہیں، پتہ نہیں حقیقت اسی کیا ہے۔ بہرحال اچھے کھانے کا انتظام کیا، محفلیں جمی، رقص سرور کی محفلیں، ناچ گانے سب شروع ہوئے، اور دعوتیں پڑی، پورے مملکت کے اعلان ہوا، اور سارے لوگ جمع ہوئے، بادشاہ بھی ناچتا رہا، نعوذ باللہ۔ اور اس طرح کی محفلیں منعقد ہونے کے بعد یہ تاثر ظاہر کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہیں، لہذا ان کے محفل میلاد، عید میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن محفل منعقد کر رہے ہیں، تو اس میں اس کا اہتمام اس دن شروع ہوا جو آج تک ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں تو ایسی دعوتیں دی جاتی ہے تو کم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جاتا ہے، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اور اس میں غریبوں کے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سب ایک باطل تعویلیں ہیں۔ کھانے کا سسٹم بنانا، دعوت کا اہتمام کرنا، یہ بھی حدیث کے اندر ہے، کن کن موقع میں دعوتیں دی جائیں گی۔ بہرحال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 12ویں تاریخ جس دن ہم منا رہے ہیں، اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، یہ یوم وفات ہے۔ اگر ہم ولادت مانتے ہیں جسے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مناتے بھی ہیں، مانتے ہیں ولادت کا دن، تو ایک طرف غمی کا دن بھی ہے۔ 12 وفات
یا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچ کا زمانہ ہے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہودیوں کے سازش کے تحت کے لوگ شکار ہو گئے، اور عید میلاد النبی، نبی کے ولادت کے نام پر 12 وفات کو موت کے دن پر خوشی رکھ کے منانے کا اہتمام شروع کروا دیا۔ لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، جو قرآن حدیث کے اندر کوئی روایت نہیں، حدیث کے اندر کوئی روایت نہیں، تاریخ کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام کے اندر، تابعین کے اندر، اور ان کے بزرگان دین کے جو ہیں اسماء، ان کا بھی میں نے کوٹ کیا ہے کچھ، کہ ان کے بزرگان جو دین ہیں، خواہ احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے ہوں یا عبدالرشید گنگوہی کے ماننے والے ہوں، ان کی بھی کتابوں کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، بلکہ مکمل طور پر بیان کیا گیا۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے یہاں تک تبصرہ مکمل طور پر کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ 23 سالہ نبوی زندگی، اور ابوبکر صدیق کے 2 مرتبہ، یعنی اس ایام کے اندر، دور خلافت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ خلفائے راشدین کا دور ہو، ائمہ کرام کا دور ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت منانے کا کوئی اہتمام کرنے کا حکم نہیں صادر فرمایا۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں 2 مرتبہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 10 مرتبہ، عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، امیر معاویہ کے زمانے میں 19 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن آپ نے اہتمام نہیں کیا۔ اور اس کے بعد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چلیے ہم مانتے ہیں 6ٹھی صدی کی پیداوار ہے، اور حقیقت یہی ہے، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ تک، خلفائے راشدین تک، ان کے اندر کوئی بدعت و خرافات کا رسم و رواج نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ۔ گویا کہ 3-4 زمانوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ زمانہ ایسا ہوگا جو سب سے بہتر ہوگا۔ تو ان تمام زمانوں تک، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے تک، ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے کہ ان کے دور خلافت میں، دور خلافت میں، ان کے دور حکومت میں، ان کے زمانے کے اندر اس طرح کوئی خرافات و بدعات کا رسم نہیں ہوا تھا۔ جب 604 ہجری کے اندر یا 35 ہجری کے اندر اس کا ایجاد ہوتا ہے، 7ویں صدی ہجری کے اندر 635 میں اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور ائمہ کرام، محدثین کرام کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے اندر بتایا جا رہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر 47 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر 47 مرتبہ 47، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر 68 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر 38 سال، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 55 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے۔ اور اس کے آگے چلتے ہیں، سلطان بہاء الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے اپنے آپ کو قادری لکھتے ہیں، حالانکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بتا دوں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اہل حدیث تھے الحمدللہ، ان کا عقیدہ مضبوط تھا، انہوں نے غنیۃ الطالبین کتاب رکھی ہوئی الماری کے اندر، انہوں نے بدعات سے منع کیا، اور انہوں نے کہا بدعتی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہے اور حدیث کی تحقیر کرے، اور میرے نزدیک سب سے بہتر اہل حدیث، میرے نزدیک اہل حدیث وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھے، میرے نزدیک اہل سنت والجماعت وہی ہے، یعنی صاحب اہل الحدیث۔ ابو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہیں طالبین کے اندر بدعتیوں کی پہچان بتا رہے ہیں کہ جو بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حدیث کی تحقیر کرے، حدیث کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور اہل حدیث کو برا بھلا کہے۔ میرے نزدیک اہل سنت والجماعت کوئی شخص کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اس ناطے میں کہتا ہوں دعوے کے اعتبار سے ان کا عقیدہ مضبوط تھا، اور عمل کے اعتبار سے وہ سورہ فاتحہ کے قائل تھے، 14 ارکان بتائے نماز کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صرف نماز نہیں ہوگی، بہرحال یہ مسئلہ الگ ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر 65 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، سلطان بہاء الدین کے اندر 67 مرتبہ، شکر گنج
یہ سب صوفیاء کرام ہیں 70 مرتبہ، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 53 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور بختیار کاکی کے زمانے میں 55 مرتبہ۔ یہ تاریخ میں نوٹ کر کے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر بات بیٹھ جائے کہ خیر القرون کے اندر یہ سب باتیں نہیں تھی۔ جب 6 صدی 7ویں صدی کے اندر اس کا انعقاد ہوا تو اس کے بعد ان صوفیاء کرام نے، ان علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، جن کی آج شہرت ہے، ان کے ماننے والے بے شمار سماج کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس دور کو پایا ہے اپنے 55 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر ربیع الاول کے مہینے کو پایا، لیکن کبھی بھی اس کا اہتمام نہیں کیا ہے۔ جو قادری حضرات ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں یا اجمری کا نعرہ بلند کرنے والے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کے نعرہ بلند کرنے والے، ایک بھی تاریخ بتا دو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے لے کر کے معین الدین چشتی اور بختیار کاکی تک انہوں نے اس 55 سالہ زندگی کے اندر ایک دن بھی کبھی عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو یا آپ نے کہنے کا حکم صادر فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ اور اتنا ہی بس نہیں، بلکہ آج کل کے مشہور بریلیوں کی جماعت جو ہے، جس پر ناز ہے، بریلی علماء کرام کو ناز ہے، وہ بھی کتاب الحمدللہ لائبریری کے اندر میں رکھی ہوئی ہے، وہ ہے جاء الحق وزهق الباطل۔ احمد یار خان نعیمی صاحب اس کے مصنف ہیں، اور عبد احمد رضا خان کے سارے فرمودات اس سے منقول ہیں۔ عبد الرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ 7ویں صدی کی پیداوار ہے عید میلاد النبی، اور اس کے منانے والے فسق و فجور سے مبرہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص بھی عید میلاد النبی کا، نبی کی محبت میں، نبی کے محبت کا نام بھر کر کے اس محفل کا انعقاد کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رشیدیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، اسی طریقے سے احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں جاء الحق کے اندر میلاد تینوں زمانے میں سے کسی نے انعقاد نہیں کیا۔ جاء الحق صفحہ نمبر 236 جلد نمبر 1۔ احمد یار خان صاحب نعیمی، ان کو مبارکبادی ہو، کم سے کم اس مسئلے کے اندر حق بات کو بیان کر دیا۔ یہ احمد یار خان کے اقوال کے پیش نظر ان کی کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اس زمانوں تک 3 زمانوں تک اس طرح کی محفل منعقد نہیں کی گئی، لیکن آگے انہوں نے یہ نہیں بتایا کبھی انعقاد کیا ہے، بلکہ 7ویں صدی کے صرف نام لیا ہے۔ اسی طریقے سے غلام رسول سعیدی بریلوی کہتے ہیں سلف صالحین تابعین تبع تابعین کے زمانے تک محفل میلاد منعقد نہیں کی گئی تھی۔ شرح مسلم صفحہ نمبر 179 جلد نمبر 3۔ اس کے بعد عبد السمیع بریلوی لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور، رقص و سرور، کھانے پینے، خوشیاں منانے کے اہتمام کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس سے خیر القرون سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خود طاہر القادری ابھی زندہ، ابھی پتہ نہیں ابھی مرا یا کچھ باقی ہے، ابھی کچھ دن پہلے زندہ تھا، ہو سکتا ہے ممکن زندہ ہو۔ اس نے بھی اپنی کتاب میلاد النبی، انہوں نے کتاب لکھا تھا، اس کے اندر بھی لکھا تھا کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صحابہ کرام نہیں منایا کرتے تھے بلکہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ میرے نوٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سامنے یہ دلائل رکھ دوں۔ آپ کہیں بتا سکتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین صوفیاء کرام کے ادوار کے اندر یہ محفلیں منعقد نہیں کی گئی تھیں؟ لیکن آج کس بنیاد پر، کس حوالے سے، کون سے دلائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کے نعرہ بلند کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عداوت رسول کا اہتمام کر رہے ہیں؟ انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے اندر
مایوسی اور غمی کا ماحول ہے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس بار ربیع الاول کا وہ دن تھا جس میں تمام صحابہ کرام بلکہ پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ ذرا منانے سے پہلے وہ تاریخ بھی یاد کر لیتا کہ نبی کی جدائی پر، نبی کی موت پر صحابہ کرام کی کیا حالتیں تھیں۔ منانے والوں کے سامنے میں کہنا چاہتا ہوں، یا پیغام پہنچا دے کہ تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعویٰ بھرتے ہو، یقین یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی رسول کا اہتمام ہے۔ میں نے محرم کے اندر کہا تھا نواز رسول کے موضوع پر کہ مرنے کے بعد جب تم اپنے باپ دادا کی لاش پر ڈھول تاشے کے ساتھ مجلسوں کا، محفلوں کا، اکھاڑے کا اہتمام نہیں کر سکتے ہو، تو ذرا بتاؤ کہ جس نبی نے تمہیں اسی دین حنیف کی طرف گامزن کیا، جس نبی کی اتباع میں تمہیں جنت نصیب ہوگی، جس نبی کی نافرمانی میں تمہیں جہنم نصیب ہوگی، ذرا بتاؤ مسلمانوں، تم نبی کے ساتھ محبت کا نمونہ پیش کر رہے ہو یا نبی کے ساتھ عداوت کا نمونہ پیش کر رہے ہو؟ یقین محفل انعقاد منعقد کرنا، مجلسیں سجانا، مسجدوں کو سجانا، مدرسوں کو سجانا، گھروں کو سجانا اور لاٹھی ڈنڈے کے ساتھ اکھاڑا نکالنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک اکھاڑے کے اندر آج کے آرکیسٹرا کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، خود لڑکے اور لڑکیاں، لڑکے اور جوان بوڑھے سب ناچتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آج عید میلاد النبی ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقیناً جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے جب محفل انعقاد یا محفل میلاد کی مجلسوں کو دیکھے گا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوگا کہ وہ دن تھا جو آج ہم منانے جا رہے ہیں، وہ کون سا دن تھا؟ وہ ایسا دن تھا جس میں صحابہ کرام رو رہے تھے، اور آج ہم اسی تاریخ کو ہنس رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوڑ کر ناچ گانے کر رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا، وَمَن يَعِشْ مِن بَعْدِي، جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اپنی اتباع اور پیروی کے بعد اپنے ائمہ کرام کی اتباع کا حکم دیا تھا، ایاکم والسمع والطاعہ، تم اپنے امیروں کی بات کو ماننا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں کو ماننا۔ اور آپ نے یہ خدشہ ظاہر بھی کیا تھا، جو بعین ہی منظر دیکھنے کے بعد یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَمَن يَعِشْ مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص میرے مرنے کے بعد جو شخص زندہ ہوگا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ علیکم وتمسکوا علیکم بالنواجذ، تم اس مضبوطی سے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لینا۔ وَإِيَّاكُمُ الْمُحْدَثَاتِ، تم محدثات سے، بدعات سے بچتے رہنا۔ وَإِنَّ لِكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر محدثات، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بخاری شریف روایت ہے۔ آپ نے کہا محدثات، نئی نئی چیزوں سے ایجاد کرنے سے، نئی نئی چیزوں کو منانے سے تم لوگ بچتے رہنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں جانے کے راستہ ہموار کرنے والی۔ یقیناً وہ دن آ گیا ہے، جو چیزیں نبی اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام کے ادوار تک نہیں پائی جا رہی تھی، آج وہ چیزیں ہمارے اندر اچ بس گئی ہیں۔ لہذا ہم اپنے زبان سے، اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ بظاہر اپنے زبان سے دعویٰ کرتے ہیں محمد کے ماننے والے ہیں، یہ عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کی نقالی کرنے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرنے والے ہیں۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں ہے میرے بھائیوں، محفل میلاد کے اندر ایسے ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی کہ محفل میلاد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی تعریف ہوتی ہے، کیا قباحت ہے، کیا خرابی ہے۔
لیکن یہ خرابی اس بنیاد پر ہے کہ تعریف جتنی بھی چاہے ہم کریں کم ہے، لیکن تعریف کے اندر مبالغہ آرائی نہ ہو، کیونکہ مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ظالموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر لکھا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی پہلے آسمان پر رب العالمین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا بن کر بیٹھے تھے، آج مدینے میں جو آئے ہیں، مکے میں نازل ہوئے مدینے میں جو بیٹھے ہیں، وہ جیسے آج محمد کی شکل میں، مصطفیٰ کی شکل میں نازل ہوئے ہیں۔ بہت سارے اشعار ہیں، زمین پر، زماں پر، ملک پر، فلک پر، زمین و مکان پر، بہت سارے اشعار ہیں، میں نے لکھا تھا، وقت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں پر حکمرانی بادشاہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار لکھے ہیں اس طرح بیائی نہیں اسی طریقے سے۔ حالانکہ آپ کو واقعہ معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چند عورتیں جب گا رہی تھی عید کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ لا تطرونی کما تطر النصارى، تم لوگ مجھے اتنا مرتبہ نہ دو جتنا کہ عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے مرتبہ دیا تھا، اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا، لہذا اتنا مرتبہ نہ دو، بلکہ انا عبداللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، انا خاتم النبین، نبی کا میں خاتم ہوں، بس درجہ میرا اتنا ہی ہے، میں بشر ہوں۔ بہرحال اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس کے سوا شاید خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے سوا۔ ایک مولوی کو میں نے تقریر میں کل ہی سنا تھا، یہ وہابی اور جتنے بھی ہیں غیر فرقے والے، یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی نہیں مناتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں جو خوشی منا رہے ہیں، اور ابلیس جو تھا وہ خوشی نہیں منا رہا تھا نبی کی ولادت پر، لہذا جتنے بھی وہابی ہیں، بددین ہیں، غیر مقلدین ہیں، سب آج کل خوشی نہیں مناتے ہیں، گویا کہ ابلیس کے ساتھی ہیں، نعوذ باللہ۔ یقیناً اس پوائنٹ پر ہم تھوڑا تبصرہ کر دیں۔ یقیناً ابلیس کو خدشہ لاحق ہوا، اس کے دل میں غمی پیدا ہوئی کہ محمد رسول اللہ کی ولادت ہو گئی ہے، لہذا ان کے ماننے کی صورت میں مسلمان جنتی ہو جائے گا، لہذا وہ رو رہا تھا۔ بقول ان لوگوں کے وہ رو رہا تھا، خوشی نہیں منا رہا تھا، غمی منا رہا تھا کہ جنت میں ابلیس، یہ محمد کے ماننے والے جتنے ہوں گے سب جنتی ہوں گے، اور ہمارا پیشہ ہی ہے کہ ایسا کام کروائے جو جہنم میں جائے۔ اس شعر کا الٹا مفہوم اس پر ہی فٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ خوشی منا رہے ہیں ان کے لیے ہی شعر کافی ہے، کیونکہ شیطان خوش انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چلو میں نے تو شوشہ چھوڑ دیا، بہکا دیا، پوری زندگی یہ عبادت کرتا رہے غیر اللہ کی، نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا رہے، اور یہ جہنم میں جانے کا راستہ اس لیے ہموار ہو جائے، لہذا وہ خوشی مناتا ہے۔ جب غیر اللہ کی اطاعت، غیر نبی کی اطاعت بندہ کرتا ہے تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لہذا یقیناً ہمیں غمی ہے بارہ وفات پہ، ہم خوشی نہیں منا سکتے ہیں، ہمیں غمی ہے نبی کی جدائی کا، نبی کے فرمودات کے خلاف عمل کرنے کا غمی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر 12 تاریخ کو نبی کے فرمودات کے خلاف عمل کر رہے ہیں، محبت کے بجائے اوات عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، ہم غمی منا رہے ہیں، ہم خوشی نہیں منا سکتے ہیں۔ لہذا یہ شعر انہی میں فٹ آتا ہے۔ اور دوسرا شعر بھی کہا تھا کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود فاتحہ نہ، یہ بھی الگ موضوع ہے۔ بہرحال یہ تمام جملے اور اشعار جو فٹ کیے جائیں یقین سارے کے سارے انہیں پر ہوں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ہم محمدی ہیں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھا ہے، یقین سے، ایمان سے بولیے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، ان کے اس اور نمونہ میں نجات ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے میں نجات ہے، جنت کو حصولیابی ہے، تو محبت رسول کا تقاضا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو عملی نمونہ پہنچانے کے پیش نظر یا ان کی مخالفت کی بنیاد پر؟ اس پوائنٹ پر غور کر لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اور ہم کبھی بھی ایسے محفلوں میں شرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں کہ قرآن کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، اور 12ویں تاریخ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دردناک احکام جاری کیا تھا، جسے وصایا رسول کہا جاتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں کیا کیا تھی انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں سچے اور پکے محب رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔